صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النفس وسماته، والصلاة والسلام على محمد المؤيد بسرته حججه وواضح بيناته وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأولاده وعلماء ملته وأولياء أمته هداة فريقه وحماته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ و صحابہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الصلاة وزرته قصة مختصر. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر أم مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خواب پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن و جمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد، عثمان ضیاء شمع کمال محمد، حیدر باغ بہار خصال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ جان احمد پہ راحت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران صدقت پہ لاکھوں سلام. منشد خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، یعنی وہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. آستہ سبحان اللہ کو سمجھ آئے تو سبحان اللہ مجھے کہنے یعنی تو آستہ سبحان اللہ کو، تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ کو سمجھ نہیں ملا. بولو ذرا سبحان اللہ. ایک تو محفل درود پاک ہے، اور دوسرے میرے بڑے محبت والے بھائی ہیں علی بھائی. میں تو ان کو کہتا ہوں ان کی شادی مبارک بھی ہے. اور تیسرا جو آج کا دن ہے، بلکہ آج کی تاریخ جو ہے 22 جمادی الثانی، اس تاریخ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال باکمال بھی ہوا ہے. تو چند باتیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا بیان مختصر ہوگا لیکن آپ نے غور سے سننا ہے. ہم نے درود شریف کی فضیلت بھی بیان کرنی ہے، ہم نے نکاح کے بارے میں بھی کچھ فقہی مسئلے جو ضروری ہیں وہ بیان کرنے ہیں،
ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان کی، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتانا ہے کہ سارے شوق ختم کر کے لوگ تو ہیں وہ ڈھول ڈمکا کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن جو حضور کی طرف آ جاتا ہے، حضور کی چوکھٹ کی طرف آ جاتا ہے اور اپنی ساری خوشیاں حضور علیہ السلام کے نام پہ قربان کر کے یہ کہتا ہے کہ خوشی میری ہے لیکن اللہ کے محبوب کو بھی خوش کرنا چاہیے، ان کا ذکر ہونا چاہیے میری خوشی میں، وہ خوشی کو واضح ہو جاتی ہے اور نبی علیہ السلام کی نظر رحمت بھی ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جب دلہا اور دلہن اپنے کمرے میں جاتے ہیں، بڑے دوست بیٹھے ہیں سمجھ رہے ہیں، وہاں جا کے وہ مصلی بچھا کے کہتے ہیں کہ یا رب کے حضور پہلے 2 نفل ادا کرو، وہ دونوں نفل ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں، ان میرے بندوں نے مجھے اپنی اس خوشی میں یاد رکھا اور اپنی خوشی میں مجھے بھی شامل کیا، جاؤ میری رحمت والی چادر ان کے اوپر بچھاؤ۔ تو نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر فوت ہونے تک اور فوت ہونے کے بعد تک بھی آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، زندگی کے کسی موڑ پہ کھڑے ہیں، آپ کا بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی کا عالم ہے، بڑھاپے کا عالم ہے، نزع کا عالم ہے، آپ کو جاب کرتے ہیں، آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، آپ علم کی طرف چلے جائیں، آپ دنیا کی طرف چلے جائیں، آپ دین کی طرف چلے جائیں، آپ کسی بھی طرف چلے جائیں، نبی علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ ہر موڑ پہ، ہر جگہ پہ، ہر شعبے میں، ہر وقت جو ہے ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کی زندگی ہر شعبے میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ساری کائنات کو چھوڑ کر ایک دوست بنا لو اور وہ مدینے کا تاجدار ہے، اس سے وفا کرو، انشاءاللہ یہ دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی، قبر میں بھی مصطفیٰ نے آ کے بچانا ہے۔ ہاں، قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، قبر میں آنا رسول اللہ نے ہے، حضور نے قبر میں آنا ہے، ایسے عمل کرو، ایسا چہرہ بناؤ، ایسے حضور سے وفا کرو، ایسے حضور سے محبت کرو، تمہاری شادی ہو تو مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق ہو، اگر تم روزی کماتے ہو تو حضور کے طریقے کے مطابق حلال طیب و طاہر روزی کماؤ، اگر بچوں کی تربیت کرتے ہو تو حلال طریقے سے کرو، انشاءاللہ محبوب علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرو گے تو تمہاری زندگی بھی جو سنور جائے گی، محبوب علیہ السلام کی محبت کے صدقے انشاءاللہ قبر میں بھی مصطفیٰ فرمائیں گے تو یہ تو میرا غلام آ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے ایسی وفا کرو۔ اب محبت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جناب میں ایسے بندے کو محبوب بناؤں گا جو بڑا حسین و جمیل ہو، تو بتائیے حضور پوری کائنات سے بڑھ کے حضور جیسا کوئی ہے کائنات میں سونا؟ حضور جیسا کوئی ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، رسول اللہ جیسا میں نے زندگی نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی نبی علیہ السلام کے حسن کی تعریف کرے گا تو اس کو یہ بات مجبوراً لکھنا پڑے گی کہ حضور جیسا نہ پہلے آیا ہے نہ بعد میں آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ربیع بن محفوظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا جناب ڈاکٹر صاحب ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں، حدیث بیان کر رہا ہوں، ادب سے سنیں۔ جا کے کہا عمار بن یاسر نے، کس کی بارگاہ میں؟ ربیع بن محفوظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہا کہ جناب مجھے حضور کا حسن بتائیے، میرے آقا کیسے تھے؟ آج ہم بھی پلے میں جاتے ہیں، لوگوں کا جناب ہجوم ہوتا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، ہم سارے دوست بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں، کوئی ادھر کی بات کرتا ہے، کوئی ادھر کی بات کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے کردار پہ، ان کی زندگی پہ، ان کے اعمال پہ قربان جائے، وہ جب بھی بیٹھتے تھے مصطفیٰ کی بات کرتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت عمار بن یاسر نے کہا ربیع بن محفوظ کو کہ جناب مجھے حضور کے حسن کے بارے میں بتائیے۔
تو پھر انہوں نے کیا نقشہ کھینچا، وہ کہنے لگے لو رأیتہ رأیت الشمس طالعا، اگر تو حضور کے دیکھے گا تو حضور کو ایسا پائے گا جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، سرخ کھلا نبی علیہ السلام نے زیب تن فرمایا ہوا تھا، ادھر آسمان کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، ادھر مدینے کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کبھی ادھر آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا ہوں، وہ بھی بڑا سونا ہے، یہ بھی بڑا سونا ہے۔ میرے دل سے آواز آئی، اے جابر وہ چاند بھی بڑا سونا ہے، لیکن مدینے والے کے چاند جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ میرے علی شاہ بولے مکھ چمک بدر شاہ شالی، مدھ چمکتی لاٹ نورانی، یہ کالی زلفت اکھ مستانی، یہ مخمور تھی مد بری۔ آپ فرماتے ہیں عشق انتہا کر دی آپ نے محبت کی۔ آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں دے رب دی میں شان آکھاں، جس شان کو شہرت سب سبحان اللہ۔ وہ کسی نے کہا قدموں پہ نظر کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، سبحان اللہ۔ جب چاند سے بڑھ کر ایڈی ہے تو رخسار کا عالم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما اجمالکا ما احسانکا ما اکمالکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھے جا گئے۔ کسی عاشق نے کہا تھا کہ تکتے رہے یوسف جیسے، تکتے رہے یوسف جیسے حشر میں ان کے چہرے کو، جب پوچھا تو کہنے لگے صورت بھی کچھ ایسی تھی۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، کوئی سونا حضور جیسا نہیں ہے۔ اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا محبوب حسن کا پیکر ہو، ہمارا محبوب جو ہے وہ جمال و کمال میں وہ جناب ساری کائنات سے بڑھ کر ہو، تو میں تمہیں پتہ دیتا ہوں مدینے کے تاجدار جیسا نہ کبھی پیدا ہوا ہے نہ کبھی پیدا ہوگا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے بیٹھ کے حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، اور کتنی پیاری نعت ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا، سبحان اللہ، آپ جیسا حسن و جمال والا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور آنکھ دیکھے بھی کیسے کہ رب نے کائنات میں آپ جیسا جمیل پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم کسی حسین و جمیل سے محبت کریں تو پھر حضور سے بڑھ کر کوئی سونا نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم کسی علم والے بندے کے ساتھ محبت کریں تو جتنے حضور بڑے عالم ہیں کائنات میں کوئی عالم ہی نہیں ہے، جتنا حضور جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ آؤ حدیث سنو، آج لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میں ان باتوں کی طرف نہیں جاتا۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث ہے ترمذی کی، انشاءاللہ اگر غلط ہو تو میں مجرم ہوں انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے آقا کے جھرمٹ میں بیٹھے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ قیامت کی نشانیاں بتانا شروع کر دی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، فتنہ برپا ہو گیا، دجال آ گیا، تو کچھ لوگوں کو بھیجا جائے گا کہ جاؤ پتہ کرو دجال کہاں ہے، آیا ہے کہ نہیں آیا۔ 10 نوجوانوں کو گھوڑوں پہ سوار کیا جائے گا اور جس طرف سے آوازیں آ رہی ہوگی اس طرف ان کو بھیجا جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت پوری روح زمین پہ ان 10 نوجوانوں کی جتنی شان ہے کسی کی شان نہیں ہوگی، سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ان 10 نوجوانوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان 10 نوجوانوں کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 10 نوجوانوں کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، سبحان اللہ۔ یا اگر تم چاہتے ہو کہ ہم کسی بہت بڑے عالم جس کے پاس کائنات کا علم ہو ہم اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر امام الانبیاء سے بڑھ کے کوئی عالم ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر بن اختر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ یہ 2 راوی ہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور منبر پہ جب فراز ہوئے حضور نے بیان شروع کر دیا، کرتے کرتے ظہر ہوگی، تقریریں اتنی بھی لمبی
سبحان اللہ. کرتے کرتے ظہر ہوگی. نبی علیہ السلام نیچے تشریف لائے. آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر منبر پہ جلوہ فراز ہوئے. حضور بیان کرتے رہے. عصر کا وقت ہو گیا. عصر کی نماز پڑھائی. پھر منبر پہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. آپ نے پھر بیان کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو گیا. صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جو کچھ ہوا اس کی بھی خبر دے دی, جو کچھ ہونا تھا قیامت تک اس کی بھی خبر. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اگلی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پہ جلوہ فراز ہوئے اور حضور نے ہمیں بیان کرنا شروع کر دیا. یہ قیامت سے بھی آگے کی بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جنتیوں کے جنت جانے تک اور دوزخیوں کے دوزخ جانے تک نبی علیہ السلام نے سب کچھ بیان کیا. سبحان اللہ. اول و آخر سب کچھ جانے, دیکھے بعید و قریب, غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب. سبحان اللہ. حضور سے پیار کرو, حضور سے محبت کرو, حضور سے وفا کرو. ہر وقت حضور کے ترانے گاتے رہا کرو. ہر وقت حضور کا نام جپتے رہا کرو. ہر وقت درود پڑھتے رہا کرو. اٹھو تو یا رسول اللہ, سو تو یا رسول اللہ, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے حضور سے محبت کرو. ہر کام میں حضور علیہ السلام کی سنت کو ترجیح دو, حضور کے دین اسلام کو ترجیح دو, قرآن کو ترجیح دو. حضور کی ذات میں ہر وقت درود پڑھتے رہا کرو. اس سے محبت بڑھتی ہے اور محفل بھی درود ہوتی ہے. اور آج جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو. حضرت سعید بن مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے گھر میں ایک گوشہ بنایا ہوا تھا, گوشہ درود کہہ لیا, ایک بالا خانہ میں نے سلیکٹ کیا ہوا تھا کہ یہاں بیٹھ کے میں روزانہ اتنا درود پڑھوں گا. آپ فرماتے ہیں ایک بار میری زوجہ جو آئی وہ بھی وہاں پہ سو گئی اور میں جا کے بیٹھ کے میں درود پڑھتے میری آنکھ لگ گئی. بس وہ سر کی آنکھ لگ گئی, دل کی آنکھ جگہ کے رکھے. ہاں, وہ نبیوں کے نبی آقا, کائنات کی جان آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھنے دے وچ بجماہی ملیا تے میں گل وچ پا دیا پاواں, دردی ماری اکھ نہ کھولا کدے پھر وچھڑ نہ جاواں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا سعید جس منہ سے میری ذات پہ درود پڑھتا ہے وہ منہ میرے قریب ہے. آپ فرماتے مجھے شرم آ گئی کہ کہاں غلام اور کہاں آقا, کہاں میرا منہ اور کہاں آقا کا منہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے منہ قریب کیا تو نبی علیہ السلام نے میرے منہ پہ بوسہ دیا. آپ فرماتے میری آنکھ کھل گئی, سارا گھر خوشبو سے مہک رہا. اور فرماتے پتہ نہیں کتنی دیر تک میرے منہ سے وہ حضور کی خوشبو آتی رہتی. تو حضور سے محبت کرو, حضور سے عشق کرو. حضور جیسا سیرج بھی کوئی نہیں ہے دنیا میں, حضور جیسا وفادار کوئی نہیں ہے دنیا میں. جہاں سارے چھوڑ جاتے ہیں وہاں بھی مصطفیٰ نہیں آنا ہے, یہ بات یاد رکھنا. اس لیے اپنی خوشی میں اپنی غمی میں مصطفیٰ علیہ السلام کے طریقے کو اپناؤ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس من عبد یصلی, کوئی بھی بندہ مجھ میں درود پاک پڑھتا ہے. اب عبد جو ہے یہ نکرہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ گار ہو, کوئی جناب برا ہو, کوئی اچھا ہو, کوئی عالم ہو, کوئی مفتی ہو, کوئی حافظ ہو, کوئی بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ درود پڑھتا ہے نا تو الا بلغنی, وہ درود اس کی جو آواز ہے الا بلغنی صوتہ حیث کان, اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. اور فرمایا حیث کان, وہ جہاں کہیں بھی ہو, پوری دنیا کے کسی کونے پہ بیٹھ کے کوئی نبی علیہ السلام کو یاد کرے, حضور کی ذات پہ درود پڑھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَعْرِفُهُمْ, میں اس بندے کو جانتا بھی ہوں کہ وہ درود پڑھنے والا کون ہے. تو یار حضور علیہ السلام ہمیں جانتے بھی ہیں, ہماری آوازوں کو پہچانتے بھی ہیں. وہ حضرت میاں شیر المصر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے غربت خضرا کے اوپر جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ پوری دنیا میں جہاں کوئی غلام درود پڑھتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے فلاں محلے سے فلاں ملک سے آپ کی ذات پہ درود پڑھا ہے. یار جن کے نوکروں کا یہ عالم ہے, جن کے نوکروں کا یہ عالم ہے
کہ وہ ساری کائنات کے لوگوں کو بھی جانتے ہیں، ان کے باپوں کو بھی جانتے ہیں، ان کے محلے کو بھی جانتے ہیں، اس سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام سے محبت کرو، حضور سے وفا کرو، حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے رہا کرو، حضور کی یاد میں رہا کرو، اور پتہ ہے حضور سے وفا کریں تو ملتا کیا؟ پتہ ہے، بتاؤں آپ کو کیا ملتا ہے؟ وہ ایک صحابی رسول تھے، نوجوان تھے، اور ان کی شادی ہوئی، شادی کے بھی پہلی رات تھی، اور جب وہ کمرہ خاص میں گئے تو پیچھے سے حضرت بلال حبشی نے ندا دی کہ حضور نے بلایا ہے، جنگ کے لیے تیاری کرو۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو نوجوانوں، میری بات سنو، ہم نے اپنے جذبات کھیلوں کے میدان میں گما دیے، ہم نے اپنے حسن کو ضائع کر دیا۔ کاش ہمارے نوجوان اس مستانی جوانی کو لکیر ڈال کے حضور کی بارگاہ میں لے آتے اور اللہ کی بارگاہ میں لا کے جھکا دیتے اور حضور سے محبت کرتے۔ وہ نوجوان جو ہے رک گیا، وہیں سے پیچھے کو ہٹ پڑا۔ دلہن نے کہا کہ جناب آپ میرے سرتاج ہو، کیا بات ہے، کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ تو کہا کہ میں تیرا سرتاج ہوں، میرا بھی کوئی سرتاج ہے۔ اس کی طرف سے بلاوا آیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ کہا جناب وہ تو صبح جانا ہے، رات کو یہاں پہ گزارے۔ کہا بلاوا مصطفیٰ کا ابھی آیا ہے، غلام ابھی جائے گا، جنگ کے لیے جب بھی جانا ہو غلام ابھی حاضر ہو جائے گا۔ وہ جوان، اس نے اپنے جذبات، اپنی شہوات، ہر چیز کو قابو کیا اور مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے جنگ کا حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کرو، رات تیاری کرتے رہے، صبح ہوئی جنگ میں چلے گئے۔ میدان میں وہ نوجوان لڑ رہا ہے، تلواروں کے سائے میں، تیروں کے سائے میں وہ جناب لڑ رہا ہے، اتنی پھرتیلی سے اور اتنی زور سے وہ جناب لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے آخر تلواریں لگی اور تیر لگے اور نیزے لگے اور گر گیا۔ جب گرا نا تو خود کو گھسیٹنے لگا کہ یار آخری وقت ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا جاؤں، آخری وقت ہے حضور کی جا کے زیارت کرو۔ میرے دوستو بزرگوں، جب وہ خود کو گھسیٹ رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دور سے حضور تیزی کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ حضور جانتے ہیں کہ یہ نوجوان کتنے جذبات سے آیا ہے، کس جذبے سے اس میدان میں جنگ میں آیا ہے، کیا کیا چھوڑ کے آیا ہے۔ جب حضور سے وفا کی جائے تو پھر جب مصطفیٰ کو یاد کیا جائے مصطفیٰ خود آ جاتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام خود چلے اور اس نوجوان کے پاس آئے اور محبوب علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ نوجوان میرے غلام، کیا بات ہے، کس طرح خود کو گھسیٹ رہا ہے، ہم تیرا علاج کر دیتے ہیں، ملہم پٹی کر دیتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک آخری خواہش تھی کہ آپ کے چہرے کو تک لیں، یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کی خواہش تھی۔ محبوب علیہ السلام نے چہرہ اپنے سامنے کیا اور فرمایا لو تک لو پھر۔ تو جو حضور کی ذات کے لیے حضور سے وفا کرتے ہیں، حضور سے سچا عشق اور حضور سے محبت کرتے ہیں، پھر نبی علیہ السلام کو غلاموں کو ان کا اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے۔ تو حضور کے بن جاؤ، حضور کے بن جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار حضور کے نام پہ اپنا گھر وقف کیا، سارا کچھ 3 بار آپ نے اپنی زندگی میں اسلام کے لیے سب کچھ لٹایا، اور پھر سلا کیا ملا؟ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کا ہجوم ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت کے جو دروازے ہیں، مختلف دروازے، 8 دروازے ہیں، تو مختلف لوگوں کو بلایا جائے گا۔ جو بڑا نمازی ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو روزے دار ہوگا اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جناب جہاد کے لیے جائے گا، شہید ہوگا، اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، جو صدقات خیرات زکات دیتا ہوگا اسے باب الصدقات سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنا تن من جان مال ہر چیز حضور کے لیے، اپنا وقت ہر چیز حضور کے لیے قربان کیا، بات کرتے تھے عرض کی یا رسول اللہ کائنات میں آپ کا ایسا بھی کوئی غلام ہے کہ جسے جنت کے ہر دروازے سے
بلایا جائے. امام الانبیاء نے فرمایا وہ غلام ابو بکر صدیق ہے جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. تو اقبال نے کہا کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ شانیں کیوں ملی؟ اس لیے ملی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے وفا کی، حضور سے عشق کیا، حضور سے محبت کی، اپنی ساری زندگی حضور کے لیے وقف کر دی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ ابو بکر ایک رات آئے گی جب اللہ کا حکم ہو گیا تو ہم نے ہجرت کر کے جانا تیار ہیں. جب وہ رات آئی تو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، گئے تھے ابھی دروازہ جو ہے وہ دستک دی، ابو بکر نے دروازہ کھول دیا. فرمایا ابو بکر اگر اٹھنے میں دیر لگتی ہے نا اور جا کے کنڈی کھولنے میں بھی دیر لگتی ہے، بندہ کوئی پوچھتا ہے بھی کون ہے. ابو بکر اتنی جلدی سے آگے عرض کیا رسول اللہ میں جاگ ہی رہا تھا. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں جاگ رہے تھے؟ یا رسول اللہ آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ ابو بکر ایک رات ہوگی جب میں تجھے ساتھی بنا کے ہجرت کے لیے جاؤں گا، مکہ چھوڑ کے ہم مدینے جائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تو میں نے کافی عرصہ پہلے کہا تھا. عرض کی یا رسول اللہ جب سے آپ نے فرمایا ہے ابو بکر کو نیند نہیں آتی، ساری رات انتظار کرتا رہتا ہوں کہ کب وہ رات آئے اور مصطفیٰ آ جائے. سبحان اللہ. کھلی رکھی اسی نین والی باری اڈیک سانو مدنی دی، کدو آوے دی سونے دی سواری اڈیک سانو مدنی دی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور سے محبت کی، سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور سے وفا کی. دوستو آج وقت ہے حضور سے وفا کرو. ہاں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عبداللہ بن جسار فرماتے ہیں حضور کھڑے تھے حضرت علی بن مرتضیٰ کے پاس اور ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق آ گیا. نبی علیہ السلام نے ایسے ابو بکر صدیق کو باہوں میں لے سینے سے لگایا، دبایا، محبت فرمائی اور نبی علیہ السلام نے یہاں سے بوسہ لیا. سبحان اللہ. تم بھی سچی محبت کرو نا، حضور نے قبر میں آنا ہے انشاءاللہ. ہاں تو یہاں سے بوسہ لیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا علی بھی جانتا ہے کہ جتنا مقام میرا اللہ کی بارگاہ میں ہے اتنا مقام ابو بکر کا میری بارگاہ میں ہے. سبحان اللہ. یعنی اس سے بڑا بھی کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے. وہ جگہ احد ہو رہی تھی تو سامنے سے عبد الرحمن حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جاتے، بعد میں مسلمان ہو گئے، بھی مسلمان ہی ہوئے تھے. کفار کی جانب سے آئے، انہوں نے للکارا بھی ہے کوئی لڑنے والا میرے ساتھ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال اٹھائی، عرض کی یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، اس کا سر میں اتارتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے. سبحان اللہ. ہم نے ابھی تو آپ سے بڑی فائدے لینے ہیں. تو وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کے قرض اتار دیے لیکن ابو بکر کا قرض میں نہیں اتار سکتا. ابو بکر کا قرض اللہ رب العالمین روز محشر ساری کائنات کے سامنے اتارے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات گیا، براق کی پرواز شروع ہوئی، پہلا آسمان آیا، میں نے پہلے آسمان پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ابو بکر صدیق. اللہ کا بھی نام لکھا تھا، مصطفیٰ کا بھی لکھا تھا، ابو بکر صدیق کا بھی لکھا. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کی حدیث ختم نہیں ہوئی. نبی علیہ السلام فرمایا جب دوسرے آسمان پہ گیا تو دوسرے آسمان پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ابو بکر صدیق. تیسرے آسمان پہ جب گیا تو وہاں پہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ابو بکر صدیق. چوتھے آسمان پہ بھی یہی کلمات. پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب عرش اولا کی سیر شروع ہوئی تو میں نے ایک جھنڈا دیکھا، گرین کلر کا جھنڈا دیکھا، اس کے اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یار جس کا نام رب سارے عرشوں پہ لکھوائے محبوب کے نام کے ساتھ. سبحان اللہ. اور یہ مرتبہ ملا کیسے ہے کہ محمد سے وفا پانے تو ہم دے رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جنہ یار خرید نہ کیتا مول بھی ہو گیا پلے. جوانی بھی تھی، وقت بھی تھا، کاریں بھی تھی، کوٹھیاں بھی تھی، مال بھی تھا اور قسم کے کھانے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی دنیا داری میں رہے. دنیا داری میں رہے، نہ اپنے رب کو یاد کیا، نہ مصطفیٰ سے وفا کی.
رب نے زبان بھی دی تھی اور بولنے کی ہمت بھی دی تھی اور قوت بازو بھی تھا کہ حضور کے بارے میں کوئی بات کرے تو اس کو جواب دے سکتا تھا، لیکن خاموش تھا۔ جنہیں یار خرید نہ کیتا مولوی ہو گیا پلے، ایتھے اوتھے دو جہانی ککھ نہیں ہونا دے پلے۔ آج وقت ہے حضور سے وفا کرو، آج اللہ نے زندگی دی ہے، حضور سے محبت کرو، اپنی خوشی میں اپنے غم میں حضور کو یاد کرو، حضور کی نعتیں پڑھا کرو، اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے سمیت کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہم مسجد سے زندہ جائیں گے کہ نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کھڑا ہو مجھے بتا نہیں، کسی کو پتہ ہے موت کب ہونی ہے۔ اس لیے ہمارے اس گاؤں میں نا، اس چور چک میں، یہ بھی میرا ہی گاؤں ہے، اس گاؤں میں مجھے پتہ ہے جب شادیاں ہوتی ہیں تو کیا کچھ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے معزز گھرانے جو ہیں وہ ڈانس بھی کرواتے ہیں اپنی بیٹیوں کا، اور ان کے وہ جناب بیٹیاں اور کیا کچھ وہ عورتیں ساری رشتہ داروں کی ناچ رہی ہوتی ہیں، اور مرد جو ہے وہ شراب پی رہے ہوتے ہیں، اور کیا کیا ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے۔ میں نے یہ اپنی باتیں آپ سے کھل کے کر رہا ہوں، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے، حق بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، سچی بات ہے چھوڑ دو، بڑی مشکل پکڑ ہوگی اس سے، چھوڑ دو سارا کچھ، حضور سے وفا کرو، حضور سے محبت کرو۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ اشرف صاحب بیٹھے ہیں، رانا رفاقت صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے رسمہ مہندی جو ہے اس کو چھوڑ کے انہوں نے محفل ملاد مصطفیٰ کی ہے، کیا ان کی عزت کم ہو جائے گی کہ بڑھ جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ یہ محفل کے بعد ڈھول ڈھمکا کرنا نہیں، غلط بات ہے۔ یہ اگر آپ کا ڈھول ڈھمکے کے ارادہ ہے تو یہ محفل آپ نے نہیں کروانا، یہ تو غلط بات ہے۔ حضور کی باتیں ہوں، حضور کی حدیثیں ہوں، اور پھر ارادے آپ غلط لے کے بیٹھے ہوں، ایسی تو اپنے من کو بھی ستھرا کرو نا، ہاں سب کچھ ستھرا کرو، چھوڑ دو، یہاں سے ختم کر دو، اور انشاءاللہ میں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں، جن کی شادیوں پہ ڈھول ڈھمکے اور کجر کھانے ہوتے ہیں ان کے رزلٹ جو ہے وہ 15-20 دن کے بعد نکل آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب وہ نکل آتے ہیں رزلٹ، اور بچے بھی کنجر ہوتے ہیں نافرمان اولاد کے، بے نمازی ہوتے ہیں، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، سب طویل پہ ہو بچہ گل نہیں بنتا، اور جو اپنی شادیوں پہ محافل ملاد مصطفیٰ کرتے ہیں اور یہ ڈھول ڈھمکا یہ سارا کنجر کھانا جو شریعت کے خلاف ہے یہ نہیں کرتے، ان کی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں، ان کی بیویاں نیک ہوتی ہیں، ان کے بچے فرما بردار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میں خود شادی شدہ ہوں اور الحمدللہ پوری سنت کے مطابق ہی ہے، اور آج بھی لوگ جو مثال دیتے ہیں کہ جیسے قاری صاحب کی شادی ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی، میری کی عزت گھٹ گئی ہے، میری تو بہت زیادہ عزت ہے اس سے۔ اور جب جناب برات جا رہی تھی تو مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ترانے پڑھ رہے تھے، ڈھول ڈھمکا نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے میرے دوستو حضور سے وفا کرو، حضور سے محبت کرو، ہر کام میں حضور کو یاد رکھو۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میں مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے میں مصطفیٰ سے محبت کی حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے بات، یہ والدین کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی شادیوں پہ اچھی بیویاں تلاش کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شادی بندہ کرتا ہے تو شادی کرنا نصف ایمان ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے طریقے پہ چلو، میری سنتوں پہ عمل کرو، اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا نکاح کرنا بھی میری سنت ہے، اس کو بڑی ترجیح دے گی۔ قبلہ فقیہ اثر قبلہ مفتی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے جب ان کا وصال ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں جب ان کی حاضری ہوئی تو مجھے وہ رتبہ نہیں ملا جو شادی شدہ اولیاء کو ملا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو شادی کرو حضور کی سنت سمجھ کے کرو، اور حضور کی سنت کے مطابق کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں نیک بختی سے ہیں، 3 چیزیں۔ پہلا وسیع مکان، کھلا جو گھر ہے، اور دوسرا اچھا پڑوسی، جن کے برے ہیں نا وہ میری اس بات کو سمجھیں گے، اچھا پڑوسی بھی نیک بختی کی علامت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک بیوی، اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی چلو فقہی بات میں کر دیتا ہوں، مفتی ہوں، فقہی بات کرنا میری مجبوری ہے کہ جس بندے کے پاس مال ہو، جوانی بالغ بھی ہو جائے، اور اس کو خطرہ ہو کہ یار اگر میں شادی نہیں کروں گا تو میں زنا کی طرف جاؤں گا، تو پھر اس پہ شادی کرنا فرض ہے۔
شرعی طور پہ فرض ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور جس بندے کے پاس مال بھی ہے لیکن شک ہے کہ میں برے کام کی طرف جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، اس کے لیے شادی کرنا واجب ہے۔ اور جس کے پاس مال ہے لیکن پکا یقین ہے کہ میں بری طرف نہیں جاؤں گا، تو اس کے لیے شادی کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت کو ادا کرو، حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چلو، حضور علیہ السلام کی باتوں کو فراموش نہ کرو۔ حضور کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، حضور نے سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے۔ حضور نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کی، حضور نے اپنی شادیاں بھی، اپنے صحابہ کرام کی شادیوں میں بھی حضور شرکت کرتے رہے۔ تو ساری زندگی حضور کی ہمارے سامنے ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے لازم ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہم زندگی کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔